ختم اللہ علی قلوبہم۔ ہم نے اس حوالے سے اس سے گزشتہ آیت میں پڑھا کہ وہ لوگ جن کی رگ رگ میں کفر سرایت کر جاتا ہے یا وہ لوگ جو کفر پر اڑ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لفظ کفر ہے نا، اس کے معنی بڑے اہم ہیں۔ یہ ایمان کی ضد ہے، لفظ ایمان کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ اگر ہم اس کی لغوی تحقیق اگر کریں، لغت کے اندر جو آتی ہے کہ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ اب اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں تو ڈکشنری میں رات کے بارے میں بھی لفظ آتا ہے، کیونکہ رات بھی تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر جو کسان ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ کسان جو ہے وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، یعنی چھپانے کا مفہوم یا انکار کا مفہوم، یعنی ایمان کی ضد کے حوالے سے یہ جملہ آتا ہے۔ اب قرآن کریم جو یہ لفظ فرما رہا ہے تو اس لفظ کے اندر ہی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایمان کی ضد میں ہے، ایمان کے بالمقابل یہ لفظ ہے کفر۔ اب قرآن ان کے بارے میں جو فرما رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، تو ہم نے یہ سوچنا دیکھنا ہے کہ مہر کیسے لگتی ہے۔ قرآن ہی اگر دیکھیں، قرآن سے ہی اس کا جواب لینے کی کوشش کریں تو سورہ روم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں مختلف اسلوب، اسالیب، اسلوب کی جمع انداز اختیار کیے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ بغیر سوچے سمجھے، ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کہتے تھے تم تو فریب کار ہو، تم تو باطل پرست ہو۔ اب اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب معنی اس کا کیا ہے؟ جو بغیر دلیل کے، بلا علم، بے دلیل کسی کو جھوٹا کہہ دیں اس کے دل پر مہر لگ جاتی۔ اب جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ بغیر سوچے سمجھے کیا کہتے ہیں؟ تم تو باطل باتیں کرتے ہو، تم تو بے سروپا باتیں کرتے ہو۔ پھر قرآن ایک اور مقام پر بیان کر رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ یہ اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ تیری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ اے حبیب وہ آپ کی باتوں کو بڑی غور سے سن رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے والوں کو گمان یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آپ کو سن ہی رہے ہوتے۔ اسی لیے قرآن یہ بیان فرماتا ہے اور مقام پر وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تو بڑا لوگوں کو باور یہ کراتے ہیں جی ہم بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اے حبیب جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں نا، حتیٰ اذا، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کیا باتیں کی تھی، اندر کیا ماحول تھا کہ یہ باور کرا رہے تھے کہ ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ ان کی توجہ ادھر نہیں ہوتی، ان کی توجہ یہاں نہیں ہوتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، تو پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ کیوں؟ پہلے ہم نے پڑھا بلا دلیل، بغیر علم کے دوسرے کو جھوٹا کہنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ آپ کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں تو پھر اپنے ہی خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں آ کے بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنیں، تو پھر یہ اسباب ہیں مہر کے لگائے جانے کے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ قانون خدا بندی کے مطابق مہر لگ جاتی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند چلے جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا، قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے
اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ کمرے کے اندر چلا جائے اور اندر سے کنڈی لگا لے اور اندر سے کنڈی لگا کر کہے جی مجھے باہر نکالو، تو باہر والے اس کو باہر نکال سکتے؟ یا اسی طرح شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی حسین مثال دی تھی کہ بھئی اگر چمگادڑ کو سورج کی ٹکیا نظر نہیں آتی تو اس میں آفتاب کا کیا گناہ ہے؟ چشمہ آفتاب راچے گناہ است، کہ اگر اس کی آنکھ ہی نہیں اسے دیکھتی تو بھئی پہلے باہر نکلو، اندر کی کنڈی کھولو، پھر ہی تمہیں ساری باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو اب یہ خود ایسے معاملات اختیار کر لیتے ہیں، خود ایسی رائے اختیار کر لیتے ہیں جو ایمان کے الٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اب اللہ نے مہر لگا دی، اب ان کی کانیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، سب کچھ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بظاہر دنیا دار تو سب کچھ سن رہے لیکن دین کے حوالے سے یہ کچھ سوچ سکتے نہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔